قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال: وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال، أحدها أن المراد أرواح بني آدم، وقال له فيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح الآية، وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن الروح، وكيف تؤذب الروح التي في الجسد، وإنما الروح من الله، ولم يكن نزل عليه فيه شيء ولم يجر إليهم شيئا. فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: جاءني به جبريل عليه السلام من عند الله. فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدونا. فأنزل الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقيل المراد بالروح هاهنا جبريل. قاله قتادة، وقال ابن عباس يكتمه. وقيل المراد به هاهنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی اس آیت میں کہ یسألونک عن الروح، تو روح سے کیا مراد ہے؟ جیسے خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں مفسرین کے اقوال، ایک قول تو یہ ہے کہ روح سے مراد جو ہے وہ ارواح بنی آدم، یعنی اللہ نے جو اولاد آدم کے اندر ایک روح رکھا ہے وہی روح مراد ہے، کیونکہ ہر بندے کی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے، اسی روح سے حیات ہے اور اسی روح کے انقطاع سے موت ہے، کہ جب تک انسان میں روح موجود ہے انسان زندہ ہے، اور جب یہ روح جو ہے خارج ہو جاتا ہے جسد سے تو انسان مردہ کہلاتا ہے۔ اور یہ روح جو ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان سے پہلے اللہ نے ارواح کو پیدا کیا، انسان تو بعد میں پیدا ہوئے، لیکن روح جو ہے ارواح جو ہیں وہ پہلے پیدا ہوئے، جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے اور قرآن مقدس کی آیت میں بھی ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ، اور اسی طرح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ اخرج من صلب آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں جتنے قیامت تک کے لیے اولادیں رکھی تھی، ارواح رکھی تھی، ان کو نکالا، اور پھر ان سے اللہ نے عہد لیا: الست بربکم قالوا بلی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ عالم ارواح پہلے ہے، اس کے بعد عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے، اور اسی طرح ایک ہوتا ہے عالم مثال۔ عالم مثال کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ دنیا اسی طرح اللہ ایک مثالی دنیا پیدا کروا دے کہ سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے، تو وہ گویا کہ ایک عالم مثال ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے قرآن مبارک میں اور احادیث مبارک میں آتا ہے۔
اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے جو موت رکھی ہے نا وہ انسانوں پہ، ہر جاندار پہ، ہر چیز پہ موت ہے، لیکن روح پہ موت نہیں ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب بندہ تو مر جاتا ہے، روح نکل گئی، اب روح نکلنے کے بعد دو پوزیشنیں ہیں۔ اگر تو روح ہے مومن کی، اللہ پر ایمان لانے والے کی، اور صحیح معنی میں اس کی موت عقیدہ ہے، صحیح پہ آئی ہے تو روح علیین میں چلی گئی، اور اگر روح ہے کافر کی تو وہ سجین میں چلی گئی۔ علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان سے، اور سجین جو ہے وہ تحت الثری 7 زمینوں کے نیچے ہے، وہاں ارواح کفار جو ہیں وہ قید ہیں، اور ارواح مومنین جو ہیں وہ علیین، اور پھر وہ مومنین کی جو ارواح ہیں ان میں شہداء ہیں، ان میں صدیقین ہیں، ان میں عباد صالحین ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آرام پہنچانے کے لیے انتظام فرمائے ہیں، جیسے کہ صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ شہداء کی ارواح جو ہیں وہ ایک ایسے پنجروں میں ہیں، ایسے مقامات میں ہیں، معلقۃ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں آسمانوں میں لٹکا رکھے ہیں، اور وہ ارواح جو ہیں جنت کی سیر کرتی ہیں اور پھر اپنے مستقر پہ واپس آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ روح پہ موت نہیں آئے۔ اچھا، جہاں قرآن مقدس میں یہ آتا ہے کہ ہر چیز پہ موت ہے، مانا ہر چیز قابل موت ہے، ہر چیز قابل فنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فنا کرنا چاہے تو فنا کر دیں، ورنہ تو اللہ جنت کو بھی فنا نہیں کریں گے، جنت کے اندر جو حور و غلمان ہیں ان کو بھی فنا نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اسی طرح حملۃ العرش ہے، اور بڑی چیزیں ہیں جن کو اللہ زندہ رکھیں گے، ان پہ موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم، لیکن جس کو اللہ چاہے وہ اس وقت بھی زندہ رہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم ارواح جو ہے وہ اول ہے، عالم دنیا جو ہے وہ آخر ہے، اور موت کے بعد ارواح کی 2 قسمیں ہیں، ارواح المومنین یا ارواح الکافرین۔ ارواح المومنین فی علیین، ارواح الکفار فی سجین۔ بس اب دوسری بات سمجھیں کہ انسان مر گیا، مرنے کے بعد اللہ کا ایک بڑا انعام ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں جہاں انعامات کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ غور کرو کہ میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا من نطفۃ خلق، کہ ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، فقدرہ، یعنی پھر اللہ نے تمہارے کیسے جوڑ، اعضاء، قامت، دماغ، حواس کیسے بنائے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے راستہ جو ہے آسان کر دیا۔ تو اس راستے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء تو فرماتے ہیں اس راستے سے مراد ہے کہ اللہ نے جب وہ نطفہ بچہ بن گیا، اب 9 ماہ جب اس پہ گزر گئے تو اللہ نے اس بچے کو نکلنے کا راستہ آسان کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آسان نہ کرتے تو آپ کیسے نکلتے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی یوں کیفیت ہوتی ہے کہ سر اوپر ہوتا ہے اور ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، وہ ایسے اپنے والدہ کے بطن میں، رحم میں قرار پکڑتا ہے۔ لیکن جب اس کے دنیا میں آنے کا وقت آ جاتا ہے، وقت ولادت آ جاتا ہے، جب اس نے پیدا ہونا ہے تو اللہ اس کو وہیں پیٹ میں الہام کر دیتے ہیں کہ جناب جلدی کریں، کلٹی کھائیں، تو وہ وہی بچہ کلٹی کھاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ٹانگیں اوپر ہو جاتی ہیں، سر نیچے آ جاتا ہے، سر پہلے نکلتا ہے اور ٹانگیں بعد میں نکلتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ثم السبیل یسرہ، کہ یہ اس کا نکلنا جو ہے ہم نے سکھلا دیا، ورنہ کیسے نکلتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ اگر
سر پہلے نہ نکلتا اور ٹانگیں پہلے نکلتی تو سر کافی دیر اندر رہتا، وہی مر جاتا. اور پھر اللہ نے کیسے آسان کر دیا کہ ایک تنگ مقام سے اتنا بڑا بچے کا سر نکل آئے. تو اس لیے فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ السبیل میں الف لام جو ہے وہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ لفظ عام ہے. کیا مانا کہ ہم نے پھر اس کو دنیا میں حق اور باطل کا راستہ بھی بتلا دیا. ہم نے اس کو تمیز عطا کر دی، بھئی یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ نور ہے، یہ ظلمت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، سب کچھ آسان ہے. بات یہ ہے کہ تھوڑا آدمی تفکر کر لے، تھوڑا آدمی سوچ لے تو اللہ نے ہر چیز آسان فرما دی ہے، ہر چیز سمجھ میں آ سکتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ثم اماتہ، پھر ہم نے اس کو موت دی. اچھا، پیدا کرنا تو نعمت تھی، لیکن اللہ یہاں فرماتے ہیں موت دینا بھی نعمت. کیونکہ آدمی اگر ہمیشہ زندہ رہے تو وہ بھی ایک مشکل ہے. جب عمر زیادہ ہو جائے تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، آدمی اعضاء ضعیف ہو گئے، چلنے سے معذور ہو گیا، اب آدمی پکڑ کے حمام لے جائیں، پکڑ کے واپس لے آئیں، ریڈی پہ بٹھا کے باہر نکالیں، وہ جناب ابھی کبھی پیشاب نکل گیا، کپڑے دھوئیں، کبھی کھانسی کی تکلیف ہے، تو ایک بوجھ بن جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا موت بھی ایک نعمت ہے کہ وقت پہ جب موت آتی ہے یہ بھی ایک ہے. اور بعض علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ نہیں، معنی یہ ہے کہ اگر موت نہ آتی تو جنت میں کیسے جائے گا. تو گویا موت جو ہے اس کو اس دار فانی سے نکال کے دار نعیم میں پہنچانے کا ذریعہ ہے تو نعمت ہے. کیونکہ اگر موت نہ آئے تو ہم جنت میں کیسے جائیں، موت نہ آئے تو وہ آخرت کی نعمتیں ہمیں کیسے ملیں. تو گویا کہ یہ موت ہی تو ذریعہ ہے اس وصال کا، اس نعمتوں کے ملنے کا. تو اس لیے موت کو اللہ نے نعمتوں میں شمار کیا. فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا احسان ہے کہ میں نے بندوں کے لیے حکم دیا کہ قبر میں دفن کرو. عام جانوروں کی طرح اگر پڑے رہو سڑک پہ تو پھٹ جائے گا، جانور کھائیں گے، چرند پرند کھائیں گے، بے عزتی ہوگی. اللہ نے یہ بھی انعام کیا کہ بندہ مرنے کے بعد بھی احترام کا مستحق ہے، کہ بندے کو غسل دو، خوشبو لگاؤ، کفن پہناؤ، قبر تیار کرو، جنازہ پڑھو، مغفرت کی دعائیں کرو اور جا کے اس کو قبر میں دفن کر دو تاکہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے. تو یہ بھی ایک نعمت. اب لفظ ہے نا قرآن میں قبر کا، تو قبر کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے تاکہ خدا کرے سمجھ آ سکے اور میں بھی سمجھا سکوں، کیونکہ اللہ پاک توفیق دیں گے تو بات سمجھ آئے گی. تو قبر کا معنی یاد رکھو، ایک ہے بطور لغت اور ایک ہے بطور اصطلاح شریعت. اگر ان باتوں کو سمجھ لو تو کئی جھگڑوں سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے. کہ قبر کا ایک معنی ہے لغت میں اور ایک معنی ہے کون تقریر فرما رہے ہیں کہ جس پہ نظر پڑے تو دعا مانگو، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا و برا و تقوی و زد من کرمہ و عظمہ و شرفہ ممن حجہ و اعتمرہ. اللہ نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ جب اس گھر پہ نظر پڑے تو دعا کرو کہ یا اللہ اس گھر کی شرف میں، اس کی عظمت میں، اس کی تکریم میں اور اضافہ فرما، اور جو اس کا عزت و احترام کرے اس کی عزت و احترام میں اضافہ فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے تو بڑے، لیکن ہمیں تو بس پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں اور کیسے ہمارے دلوں میں اس گھر کا احترام ہے اور کیسے ہمارے دلوں میں مسجد الحرام کا احترام. یعنی آج بھی اگر کوئی آدمی عدالت مجسٹریٹ کی ہو، سول کورٹ ہو یا سیشن کورٹ ہو، مجال ہے کہ اندر موبائل لے کے جائے، توہین عدالت میں اندر کر دو. لیکن اللہ کی عدالت میں اور اللہ کے دربار میں اتنا آدمی بے حس ہے، بے ضمیر ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آپ اور میرے جیسے غریب لوگوں کے کون سے وہ ایمرجنسی، کون سے ہمارے ایسے معاملات ہیں غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، کون سے امور ہیں جو ہمارے بغیر حل نہیں ہوں گے، اگر ہارٹ لائن پہ ہمارا رابطہ نہ ہوا تو انقلاب آ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ جب ایسی حرکت کسی کو دیکھے تو اس کو سمجھائے، اس کو نصیحت کرے، اس کو ہدایت کرے اور اس کو بتلائے کہ اللہ کے حرم میں بند رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں کوئی مجبوری بھی ہے کہ بھائی میں اللہ کے حرم میں بعد میں بات کروں، تو یا بالکل بند رکھو، جب بند ہوگا تکلیف ہی نہیں ہوگی نا، تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا، کوئی احساس بھی نہیں ہوگا جی میں نے فون کیا آپ نے نہیں سنا، وہ جی میں حرم میں تھا میں نماز میں بند کر دوں، بس بات ختم ہے، کوئی گیلا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی۔ اور بہرحال تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہدایت فرمائے۔ تو اب یاد رکھو کہ قبر کا معنی سمجھو تو انشاءاللہ بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں نا، او جی قبر قبر کیسے قبر، ایک آدمی تلاجے میں رکھا ہے اس کی کچھ نہیں بگڑا، ایک آدمی جل گیا، ایک آدمی ڈوب گیا، ایک آدمی مر گیا، ایک آدمی ہوائی جہاز کریش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، کوئی خبر نہیں، کیسے عذاب کیسے ثواب، یہ سارے جھگڑے کیوں ہیں کہ ان کو معنی ہی نہیں آتا قبر کا۔ اگر وہ قبر کا معنی سمجھ لیں تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قبر کا ایک معنی ہے لغتاً اور ایک معنی ہے اصطلاح شریعت میں۔ لغتاً معنی ہے قبر کا وہ گڑھا کھودنا، وہ حفرہ جو زمین میں کھودا جاتا ہے اور جس میں میت کو اتارا جاتا ہے، لغتاً اس کا نام قبر ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں قبر ہے عالم برزخ کا نام، کہ جب آدمی مر گیا، روح نکل گیا، بس اب گویا قبر میں ہے، چاہے تلازے میں ہو، چاہے پانی میں ہو، چاہے ڈوب جائے، چاہے مٹ جائے، چاہے آگ میں ہو، عالم برزخ میں آگے تھی۔ عالم برزخ کا نام ہی قبر ہے۔ اسی کے اندر اس کے لیے انعامات بھی ہیں، اکرامات بھی ہیں، اسی میں اس کے لیے عذاب بھی ہیں اور راحت بھی ہے اور ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو جب مر گیا قبر میں ہے، اب قبر کہاں ہو اللہ کے علم میں، جہاں بھی ہے جس حال میں بھی ہے وہ یا قبر میں ہے، اس لیے کہ عالم برزخ کا نام قبر ہے۔ اس لیے اور ایک وہ قبر ہے جو حضور پاک نے فرمایا کہ اگر اعمال صالح ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ اس کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، اور اگر عمل بھیڑے ہیں تو حفرۃ من حفر النیران، تو پھر وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے دو قبروں میں جب گزرے تو فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ایسی چیز میں ہو رہا ہے کہ گویا ان کے لیے کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ فرمایا کہ ایک آدمی تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، کہ وہ پیشاب کیا تو خیال نہ کیا، کپڑے بدن پہ پڑ گئے، قطرے جو ہیں وہ چھینٹے چادر پہ پڑ گئے، چھینٹے کسی شلوار پجامے پڑے، صاف نہ کیا دھویا نہیں، کہ معمولی قطرہ ہے یار کوئی بات نہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ یہ بھی قبر ہے اور عالم برزخ بھی قبر ہے۔ اب جو اس قبر میں ہے وہی احکام ہیں، اور جو عالم برزخ کی قبر میں ہے وہی احکام ہیں۔ لفظ جو ہے وہ قبر کا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ، تو اللہ پاک رحمت فرمائے اور اللہ ہدایت دے تو بہت سارے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ آج کل جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ مردہ کیسے سنتا ہے، وہ تو ہڈیاں ہیں، وہ سیدھا ہو گیا، وہ گل گیا، سڑ گیا، تو کیسے سنتے ہیں جی مردے؟ تو بعض کیا نہیں جی سنتے ہیں، بالکل نہیں سنتے ہیں۔ اچھا جی نہیں سنتے ہیں کیوں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، روح ہے نہیں، اس کا معنی پھر عذاب بھی نہیں، ثواب بھی نہیں، منکر نکیر بھی نہیں، سوال جواب بھی نہیں، تو پھر تو سارا انکار ہو جائے گا نا شریعت کا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ روح مومن کی علیین میں ہے اور روح کافر کی سجین میں ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے اللہ قائم کر دیتے ہیں، تعلق قائم۔ اب دیکھو نا جیسے سیارہ ہے، قمر ہے، سیٹلائٹ ہے، کہاں کھڑا ہے؟ نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی آپ کے پاس اس کا
کوئی کھمبا لگا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کے ٹیلی فون کا موبائل کا سسٹم قائم ہے، آپ کے ریڈیو کا قائم ہے، ٹیلی ویژن کا قائم ہے، تصویریں آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جہاں سے آ رہا ہے کوئی تار بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ بندے بنا سکتے ہیں تو اللہ روح اور جسد کا تعلق نہیں جوڑ سکتے؟ یعنی اللہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ان انسانوں کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان لوگوں نے بھی یہ بنا لیا ہے کہ سیٹلائٹ کھڑا کر دو اور اس کے ذریعے جو ہے تمام جو ہے تمہارے سلسلے جو ہیں وہ قائم رہیں، تمہارے ٹی وی، تمہارے ریڈیو، تمہارے انٹرنیٹ، تمہارے ٹیلی فون، تمہارے موبائل، تمہارے جوال۔ اب ٹیلی فون پہ بیٹھے بیٹھے آپ فاکس بھیجتے ہیں، ٹیلی فون پہ بیٹھے بیٹھے آپ پیغام لے لیں، ای میل بھیجیں، کیا کیا کر۔ تو اس کا رابطہ کہاں سے ہے؟ سیٹلائٹ سے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو اسی طرح اللہ نے ان کو رکھا تو علیین میں ہے، لیکن رابطہ اس کا قبر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح وہ سجین میں ہے، لیکن رابطہ اس کا جو ہے اپنے اس قبر کے ساتھ، اپنے اس جسد کے ساتھ، وہ جسد جہاں ہے اور جس حال میں ہے۔ اس لیے اب کوئی مشکل نہیں، یہ کیسے سنتے ہیں اور یہ روح نہیں ہے، یہ بالکل نہیں، اور یہ روح تو علیین میں، یہاں کیسے آ گیا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے وہ کہہ دیتے ہیں نا جی کہ عند ربہم یرزقون، وہ جو عند ربہم، رب کے پاس، تو خبر میں تو نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی کہہ دے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام وہ بھی اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں، عندہ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے بندے پہلے سمجھنا چاہیے کہ عندہ کا معنی کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب جناب سمجھیں کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب آپ سے سوال کیا جاتا ہے روح کے بارے میں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس روح سے کیا مراد ہے؟ بعض نے فرمایا اس روح سے مراد ہے ارواح بنی آدم، اور بعض نے فرمایا کہ اس روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جبریل کا لقب بھی روح الامین ہے، نزل به الروح الامین۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ روح سے مراد ایک اللہ کا فرشتہ ہے، ایک اور اللہ کا فرشتہ ہے جبریل کے علاوہ، اور وہ تمام مخلوقات ہے ایک طرف اور وہ ایک فرشتہ ایک طرف۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت والے دن جب وہ روح بھی صف میں کھڑا ہوگا اور ملائکہ بھی صفیں اور پرے باندھے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔ تو قیامت والے دن وہ فرشتہ ایک صف میں اور باقی فرشتے ایک صف میں۔ لیکن راجح قول کیا ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا اسی روح کے بارے میں جو ہمارے اندر ہے، اس روح کے بارے میں کہ یا رسول اللہ یہ روح کیا چیز ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک قول تو یہی ہے کہ ان المراد ارواح بنی آدم، کہ اس سے مراد بنی آدم کے ارواح ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں نے میرے پاک نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنا عن الروح، کہ آپ ہمیں بتلائیں روح کی حقیقت کیا ہے۔ وَكَيْفَ تُعَذَّبُ الرُّوحُ الَّتِي فِي الْجَسَدِ، اور وہ روح جو ہماری جسد میں ہے اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الرُّوحُ مِنَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ نَزَلَ عَلَيْهِ بِهِ شَيْءٌ، اور روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نہیں اتری تھی، اس لیے آپ نے اس بارے میں کوئی جواب نہ دیا۔ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ لَهُ، اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیجا، وحی بھیجی کہ آپ جواب دیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ
من امر ربی، روح میرے رب کے امر کا نام ہے، بس اس کی کوئی حقیقت نہیں بیان کر سکتی۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ جو تم علم دیے گئے ہو یہ بالکل تھوڑا ہے، یعنی یہ علم اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ روح کی حقیقت کو پہچان سکے، روح کی گتھیاں سلجھا سکے۔ فأخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، جب قرآن اترا تو حضور نے یہودیوں کو خبر دی۔ فقالوا من جاءک بہذا، یہودیوں نے کہا کہ حضور یہ آیت، یہ بات کون لے کے آیا ہے آپ کے پاس؟ حضور پاک نے فرمایا جاءنی بہ جبریل من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کے آئے ہیں۔ فقالوا له واللہ ما قالہ لک الا عدونا، کہ آپ کو جس نے یہ خبر آگے دی ہے ہمارا وہ دشمن ہے۔ یہودی جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھے، وہ کہتے سارے عذاب یہی لے کر ہم پہ نازل ہوتا ہے۔ فأنزل اللہ تبارک و تعالی قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ ان کو کہہ دو کہ تم جو دشمنی جبریل کا اظہار کرتے ہو، جبریل کا کیا قصور ہے؟ فإنه نزله، اس نے جو اتارا تیرے دل پہ وہ اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اور وہ قرآن پاک جو ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وقیل المراد بالروح ہنا جبریل علیہ السلام، اور دوسرا قول یہ ہے کہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ وقال ابن عباس یکتمہ، حضرت ابن عباس چھپاتے تھے اس بات کو۔ وقیل المراد به ہنا ملک عظیم، بعض علماء فرماتے ہیں کہ روح سے مراد وہ ایک اللہ کا فرشتہ ہے، وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ ساری مخلوق ایک طرف ہو تو وہ ایک فرشتہ اکیلا ایک طرف ہوگا۔ قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس قوله تبارک وتعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قَالَ الرُّوحُ مَلَكٌ، کہ روح فرشتے کا نام ہے۔ وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله بن عوف المصري قال حدثنا وهب بن روح بن هبيرة قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي وحدثنا عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات السبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل تصبيحه سبحانك حيث كنت، وهذا حديث غريب بل منكر۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ان للہ ملکا، اللہ کے لیے ایک فرشتہ ہے، اگر اللہ اس کو حکم دے کہ 7 آسمان 7 زمینیں جو ہیں نگل جاؤ تو ایک لقمے میں نگل جائے گا، اور وہ تسبیح کہتا ہے ہر وقت سبحانک حیث کنت، پاک ہے تیری ذات جو تیرا مقام ہے۔ لیکن یہ حدیث منکر ہے، اس حدیث کوئی اعتبار نہیں۔ وقال ابو جعفر بن جرير رحمہ اللہ حدثني علی قال حدثني عبد الله حدثني ابو مروان يزيد بن سمرة صاحب قيسارية عمن حدثه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال في قوله ويسألونك عن الروح قال هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه۔ ایک اثر میں یہ بھی آیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا 70,000 چہرہ ہے،
لِكُلِّ وَجْهٍ مِّنْهَا 70,000 لسان، اور ہر چہرے میں 70,000 زبان ہے. لِكُلِّ لسان مِّنْهَا 70,000 لغة، اور ہر زبان میں 70,000 لغت ہے. يسبح اللہ تعالی بتلك اللغات كلها، ہر لغت میں، ہر زبان میں وہ اللہ کی تسبیح کہتا ہے. يخلق اللہ من كل تسبیحة ملکا يطير مع الملائکة الى یوم القیامہ، اور جب وہ تسبیح کہتا ہے تو اس کی تسبیح سے ایک اور فرشتہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی یعنی کوئی قابل اعتبار روایت نہیں. اثر عجیب غریب، یہ بھی ایسے یعنی بس اللہ رحمت فرمائے غرابت ہے، منکر ہے. بعض لوگ جو ہے نا ایسے ایسے موضوعات کس سے بناتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. وقال السويري عن علي انه قال هو ملك له 100,000 راس. اب یہ فرماتے ہیں کہ ایک حضرت علی کی طرف سے یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کا 1,00,000 سر ہے. لكل راس 100,000 وجه، في كل وجه 100,000 فم، في كل فم 100,000 لسان. يسبح الله تعالى بلغات مختلفة. یہ اس کا 1,00,000 سر ہے، اور ایک چہرے میں 1,00,000 اس کا منہ ہے، اور 1,00,000 منہ میں 1,000 زبان ہے، اور اللہ پاک کی وہ تسبیح کرتا ہے لغات مختلفہ سے. لیکن یہ بھی انسانوں کی طرح ہے، لیکن وہ ملائکہ ہیں. وقیل طائفة يرون الملائکة ولا تراهم وهم للملائکة كالملائکة بنی آدم. اور ایک قول یہ ہے کہ روح سے مراد ایک جماعت ہے. وہ جماعت ایسی ہے جو فرشتوں کو دیکھتی ہے لیکن فرشتے ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ ملائکہ کے لیے ایسے ہیں جیسے ملائکہ بنی آدم کے لیے، کہ فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن یاد رکھو یہ سارے قول جو ہے نا بالکل قیلا نہیں ہے. یاد رکھو کہ علماء کی یہ اصطلاح ہے کہ جس بات کو قیلا سے نقل کیا جائے مانا ہوتا ہے مرجو ہے، قابل حجت نہیں ہے، کہا گیا ہے. قیلا تو یہ بھی اقوال مرجوہ ہے، کیونکہ ملائکہ کو کسی نے اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا ہے. سرکار دو عالم رحمت دو عالم نے سیدنا جبریل کو 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین پر اور ایک دفعہ آسمان پر. ورنہ تو اور پھر حضور پاک نے دیکھا تو حضور بے ہوش ہو گئے، تو ہماری کیا طاقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو دیکھا فاغمی علیہ، حضور بے ہوش ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ اصل ہوتا ہے جی. مشکل یہ ہو گئی ہے نا جی کہ باطل فرقے جو ہے نا جی ان کے بھی عجیب قسمیں ہیں. اچھا بعض باطل فرقے تو جھوٹی حدیثیں بناتے ہیں اپنے دعوے کو سچا کرنے کے. اچھا اور بعض لوگوں پر ایک اور دماغ میں اثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں بناؤ تاکہ لوگوں کو دین کی طرف رغبت ہو، چاہے جھوٹی ہو لیکن ہم دین کی طرف لا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا، جو میری ذات کے اوپر جھوٹ بولے. ہم تو حضور کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، حضور پر تھوڑا جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. حدیث ہے، قرآن ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی لفظ کی نسبت کرے حضور کی طرف کہ حضور نے فرمایا اور حضور نے نہ فرمایا ہو. یہی تو جھوٹ ہے، چاہے وہ تم حضور کے لیے بولو یا چاہے حضور پر. بات تو یہ ہے کہ ایک ایسے کلام کی نسبت کر رہے ہو اللہ کے نبی کی طرف جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا. تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی. اسی طرح اچھا اس فن میں جو روافض ہیں نا، رافضی شیعہ، وہ اس فن کے بادشاہ ہیں. دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت ہے. کوئی ہماری دشمنی تو نہیں ہے نا ان سے، لیکن یہ جھوٹ بنانے میں وہ بڑے بادشاہ. ایسی روایتیں گھڑتے ہیں نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. میں نے بھی ان کا دیکھا تھا، ایک مولوی تھا، میں ایک دفعہ ملا تھا تو میں ایسے ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا. اچھا وہ تھا بہت بڑا فاضل آدمی، پڑھا لکھا آدمی تھا، مولوی تھا. ٹھیک بس پیسوں کے لیے گمراہ ہو گیا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف.
پیسہ بڑی بری بلا ہے، آدمی بک جاتا ہے، مگر وہ جن کی اللہ حفاظت ہے۔ ورنہ تو ریٹ کا فرق ہوتا ہے، کوئی لاکھ میں بک گیا، کوئی 10 لاکھ میں بک گیا، کوئی کروڑ میں بک گیا، یعنی ریٹ کا فرق ہے، بک جاتے ہیں اکثر۔ اللہ قلیل من عبادی الشکور، وہ حالانکہ بہت بڑا فاضل آدمی تھا، یعنی ایسا بدبخت حافظہ تھا اور فاضل تھا کہ مناظرے میں جب بھی باتیں پڑھتا ہے جی ہماری کتابوں کی کہ بھئی بخاری شریف کے صفحہ 217 پہ یہ لکھا ہے، حدیث جو شروع کرتا نا آگے 8-10 سطریں خود بنا کے پڑھتا ہے، وہ نہیں ہوتا تھا بخاری شریف، بس ایسے کتاب کھول کر یہ دیکھو بخاری شریف اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، صفحہ 217 پہ یہ لکھا ہے، بات شروع جو کرتا ہے آگے جو اپنے مطلب کی بات خود عربی میں پڑھی جاتی، مجال ہے کسی کو پتہ لگے کہ حدیث کی عبارت ہے اس کی اپنی ہے۔ تو اب جو اس کے ان باتوں کو جانتے تھے نا جی، تو وہ تو پھر پکڑ لیتے تھے، وہ کہتے ٹھیک ہے بس یہ بخاری میں کہا بس ٹھیک، انہوں نے کہا یہ 2 آدمی اٹھاؤ ادھر سے تو ادھر سے، اگر یہ بخاری میں ہو یہ جیت گیا ہم ہار گئے، دکھاؤ بخاری میں، اب وہ کیا دکھائے ہے تو نہیں۔ تو جو آدمی جو علماء جانتے تھے وہ تو گرفت کرتے تھے، عام آدمی تو ڈر جاتا تھا کہ عبارت اسی لائن میں پڑھ رہا ہے نا، اسی طرز میں، مجال ہے کہیں فرق آئے۔ تو ان کو بھی بڑا فن آتا ہے جھوٹی روایات بنانے کا، اور ایسی ایسی روایات بناتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایک جگہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ لکھا ہے کہ جو عورت مطع کراتی ہے اور مطع کرنے کے بعد غسل کرتی ہے، غسل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جب ایسے چھٹکتی ہے نا تو قطرے اڑتے ہیں، ہر قطرے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو جب اتنا بڑا کام ہو تو کون نہیں مطع کرائے گا نا، یہ تو پھر روز فرشتے پیدا کرنے والی بات ہے۔ انا للہ، یعنی اس قدر جھوٹ، لا حول ولا قوت، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک رحمت کرے، یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم نصیب فرما۔ میرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم تو سب کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، جو بیچارے بدعات میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، دشمنی اصحاب رسول میں مبتلا ہیں، یہ دشمنی اہل بیت میں مبتلا ہیں، یہ دشمنی اولیاء اللہ میں مبتلا ہیں، یہ دشمنی ائمہ فقہا میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو ہدایت، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحم فرما اور ہم سب پہ رحم فرما۔ یاد رکھو جب تک اللہ راضی نہ ہو ہم اپنے علم سے یا عقل سے یا قابلیت سے نہیں بچ سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، وہ جب راضی ہوتا ہے نا جی، ایک جٹ کو بھی مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، اور جب ناراض ہو تو بڑے بڑے پڑھے لکھے مولوی بھٹک جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جٹ جو ہے وہ اپنے عقیدے میں پکا رہتا ہے، مجال ہے ہلے، حالانکہ کچھ نہیں جانتا، بس جو دماغ میں آ گیا بس کھڑا ہے نا اس کو مجال ہے کہ ادھر ادھر۔ یعنی آپ حیران ہوں کہ اس دور میں، موجودہ دور میں، ہمارے بلوچوں کے علاقے میں ایک رواج ہے، اللہ معاف کرے، کہ مثلاً ایک آدمی پہ تہمت لگ گئی زنا یا قتل کی، اب جب سردار بیٹھتا ہے، وڈیرا بیٹھتا ہے اور جرگہ ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم پہ تہمت ہے زنا کی، وہ کہتے ہیں نہیں میں بے گناہ۔ پتہ ہے صفائی کیسے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی پھر صفائی یہ ہے کہ آگ جلاؤ اور دہکتے ہوئے انگاروں پہ یہ چلا جائے، اگر یہ انگاروں پہ چلا گیا اور پار اتر گیا اور جلا نہیں تو یہ سچا ہے، اس پر تہمت جھوٹی ہے، اور اگر یہ نہ جا سکے، ڈر گیا کہ بھائی میرے پاؤں جل جائیں گے مر جاؤں گا، تو پھر یہ اس پہ تہمت سچی ہے، یا گیا تو صحیح لیکن پاؤں جل گئے، پاؤں رکھا بھاگ گیا، تو اس کا معنی یہ جھوٹا ہے۔ اب اندازہ کریں ان لوگوں کے یقین کا، ایمان کا، جت ہوتے ہیں بالکل جاہل، الف لکھو سمجھیں گے لکڑی ہے، یعنی اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں وہ کہ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ الف کیا ہے اور لکڑی کیا ہے۔
لیکن اس کو یقین ہے کہ میں بے گناہ ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نہیں جلائے گا, آگ پہ چلے جاتا اور نہیں جلتا. اب بھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ میں 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اب ہوتا ہے. اس کو یقین ہوگا کہ نہیں میں بالکل بے گناہ ہوں, یہ تہمت ہے میرے دشمنوں نے لگائی ہے, میں بالکل بے گناہ ہوں, وہ عورت بھی بے گناہ ہے. وہ کہتے ہیں پھر آگ پہ چلو, کہتے ہیں جی جلاؤ آگ, اور چلا جاتا ہے. معمولی سا اثر ہوتا ہے پاؤں پہ, یہ تھوڑا کہ نہیں ہوتا, آگ آخر آگ ہے, لیکن یعنی وہ آرام سے چلا جائے گا اور پھر ساری دنیا اس کی بے گناہی کا فیصلہ کر دے گی. سردار بھی فیصلہ کر دے گا یہ بے گناہ, اور جس نے تہمت لگائی ہے اب جناب اس پہ جرگا فیصلہ رکھے گا, سزا رکھے گا, اس کو ہم نے جھوٹی تہمت کیوں لگائی. تو بہرحال میرے کہنے کا معنی یہ ہے کہ جٹ کا عقیدہ جو ہے نا وہ ہم مولویوں سے زیادہ پکا ہوتا ہے. جہاں کھڑا ہو گیا بس ہو گیا, بس لوہے کی لٹ ہے, وہ ادھر ادھر ہلتا نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا اس نے جناب ایک دن مضمون پڑھا, دوسرے دن اور کتاب پڑھی, تیسرے دن اور کتاب پڑھی, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, متذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, منافق کی طرح کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر. کبھی کہا ہاں یار اس نے جو لکھا ہے نا وہ بات بڑی دل کو لگتی ہے, دوسرے دن اس کے خلاف کتاب لکھا, اچھا وہ تو کچھ بھی نہیں یار, یہ بات ٹھیک ہے. جٹ کا عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہے, لوہے کی لٹ ہے, جہاں کھڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بس اس نے جس کو پیر مان لیا, آپ الٹے لٹک جائیں. اس کو بدلاؤ دے, کوئی داڑھی مڈاتا ہے, بڑی بڑی مونچھیں ہیں, کتے رکھتا ہے, شراب پیتا ہے, بھنگ پیتا ہے, زنا کا, صحیح میرے پیر کا بیٹا ہے, بس ماں جو پیر جو پٹ رہا تھا, بس الٹے ہو جاؤ, ہو گیا میرا پیر. سارا دن تقریر کرو, شام کو خلاصہ یہی نکالے گا میرا پیر ہے, بس جو ورزیہ کرو. اس لیے بس دعا کرے کہ اللہ راضی, اللہ دلوں میں بات بٹھا دے. ایمان سے کہیں حضرت بلال کس یونیورسٹی میں پڑھے؟ حضرت بلال کو جب تڑپایا گیا کس یونیورسٹی میں پڑھے؟ یا آج جو لوگ اسلام کے لیے عذاب بھگت رہے ہیں لوہے کے بنے ہوئے, بس اللہ سے یقین, اللہ کے رستے میں اللہ اکبر. بس یہ یقین کے مسئلے ہیں. پر ہمارا حال تو پتلا ہے, تمہارا ایمان مضبوط ہو تو ہو, ہمارا تو اپنا تو حال پتلا ہے. اس کی بات ہے, میں اپنی بات کروں, میرا تو حال بہت خراب ہے. آپ لوگوں کا مضبوط ہوگا اور شاید تمہاری دعا سے اللہ مجھے بھی بخش دے. اللہ قادر ہے. بعض شاگرد ہوتے ہیں بیچارے دل سے دعا کر دیتے, ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا اس کا کوئی قیمت ہی نہیں. کروڑوں تحفے دو استاد کو, اس کا کوئی حیثیت نہیں. جب تہجد میں کوئی رو کے دعا کر دیتا ہے نا تو اس کا پھر کوئی بدل ہے ہی نہیں. اور اسی دعا کا صدقہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں. یہ انہی دعاؤں کا صدقہ ہے. کئی لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں بیچارے خدا جانے, جن کا ہم نے کبھی آواز ہی نہیں سنا, نام ہی نہیں سنا, پتہ ہی نہیں کہاں سے بول رہا ہے بیچارہ. بھائی آپ کے لیے دعا کا اچھا, بڑی مہربانی, دعا کرتے ہیں, اللہ خوش رکھے. آپ وہ بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے مجھے پہچان لیا, کیا مٹی پہچان لیا, کس کو پہچان لیا, لیکن اس کی محبت ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو, یہ اس قسم کی روایات کو جب علماء کہیں نا قیلا تو سمجھ جاؤ کہ یہ روایت جو ہے کمزور ہے, مرجو روایت ہے. اب جناب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو ایک ہی جواب دے دو کہ روح میرے رب کا عمل ہے, یہ تمہارے سمجھنے سے بہت بالا ہے, اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا علم ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم جو ہیں وہ اتنے ہیں بے حد و بے کنار ہیں.
واللہ اعلم۔ ایک آدمی نے دل سے طلاق دیا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، وہ دل سے کیسے طلاق ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے سمجھاؤ تو میں جواب دوں گا نا بھائی۔ اچھا آپ ایسا کریں کہ آج رات روٹی جو ہے دل سے کھا لیں، منہ سے نہ کھائیں، کیا خیال ہے؟ کھا لیں؟ نہیں، آج آپ بس ایسے روٹی سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں گے، وہ دل سے کھا رہا ہوں، تو بس دل میں خیال آیا، کچھ نہیں ہوتا، پریشان نہ ہو، کوئی طلاق شلاق۔ کہتا ہے جی کہ مرد اور عورت کے سجدے میں اور قعدے میں کیا فرق ہے؟ تمہارے نزدیک اگر مرد اور عورت میں فرق ہی نہیں، اس بات کو پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم عورت اور مرد میں فرق سمجھتے ہو یا فرق نہیں ہے؟ عورت کے لیے پردہ ہے، مرد کے لیے پردہ ہے؟ نہیں ہے۔ عورت کے لیے زیور پہننا جائز ہے، مرد کے لیے؟ عورت کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے، مرد کے لیے؟ عورت کے لیے مہندی لگانا جائز ہے، مرد کے لیے؟ عورت کے لیے جو ہے نماز گھر میں افضل ہے، مرد کے لیے؟ عورت کے لیے صف آخر افضل ہے اور مرد کے لیے صف اول افضل ہے۔ اچھا اگر امام غلطی کرے اور مرد پیچھے کھڑا ہے تو بولے گا سبحان اللہ، ایک لفظ کہے گا، عورت نہیں بولے گی، اس کی آواز پہ بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کے پردے کو، اس کی عفت و عظمت کو اللہ نے زیادہ محبوب رکھا ہے، لہذا جب وہ رکوع میں یا سجدے میں جب آئے تو پاؤں دونوں ایک طرف نکال لے اور بدن زمین کے قریب ہو جائے تاکہ اس کے بدن کا زیادہ سے زیادہ پردہ قائم رہے۔ اگر وہ پورا اسی طرح مرد کی طرح اٹھے گی تو اس کی موومنٹ پہ کسی کی نظر پڑے گی، اس کے حرکات و سکنات پہ لوگوں کی نظر پڑے گی، تو اگر کوئی نہ کرے مردوں کی طرح سجدہ رکوع کر لے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ تو جیسے اگر حرم میں نماز پڑھ لے کوئی بات نہیں، لیکن گھر میں پڑھے تو افضل ہے، اور گھر کے بھی اندر پڑھے تو زیادہ افضل ہے، حالانکہ ہے تو اپنے گھر میں، لیکن صحن کے بجائے برآمدے میں پڑھے تو افضل، برآمدے کے بجائے اندر بند کمرے میں پڑھے تو اور افضل ہے۔ اسی طرح اگر وہ مرد کی طرح رکوع سجود کرے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے بدن کو زیادہ سے زیادہ زمین کے قریب رکھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہوسناک نظروں سے بچ جائے۔ دیکھو نا جی، آج ایمان سے کہیں کہ دشمن اسلام جو ہے وہ متحد ہو کر اسلام کو مٹانے کے فکر میں ہیں، بجلیاں ہمارے خرمن کو جلانے کی فکر میں ہیں، اور ہم اسی فکر میں ہیں عورت کا سجدہ رکوع کیسے ہے، اور آدمی جب نماز پڑھے ہاتھ کہاں باندھے، ٹانگیں کتنی کھلی رکھے، مسواک کتنا چوڑا ہو۔ گو یہ سنت ہے، اللہ توفیق دے عمل کی، اعتراض نہیں، لیکن ہم اگر ان فروعی مسائل کے اختلاف میں الجھ گئے، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم سر پھٹمل کریں، ہم لڑیں، ہم مریں، ہمارے اختلاف رہیں، اور وہ بیٹھ کے آرام سے ہمیں مارتے ہیں۔ یہ ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی، کہ یکسوئی ہو، ایک ہو جائے مسلمان، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک قاسم۔ دیکھو علامہ اقبال مرحوم کب کہہ گیا تھا، تو اب تو ضرورت ہے کہ تمام عالم اسلام متحد ہو اور حرمین الشریفین کی عزت، اس کی عظمت کے کوئی سودا نہ کرے، اور سب اختلافات بھول جائیں، اتحاد، محبت، اتفاق، اعتصام، اس پہ چلیں۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے کہ اگر آپ کے پاس ایک مال ہے، مثلا آپ کے پاس سائیکل ہے، گاڑی ہے، کار ہے، آپ کہتے ہیں جی اس کی نقد قیمت جو ہے 1 لاکھ، اور اگر آپ نے 1 سال کی ادھار پہ لینی ہے تو پھر 1,25,000، تو آپ نے وہ ادھار والا سودا قبول کر لیا، جائز ہے، یہ سود نہیں بنتا،
کیونکہ ہم نے لیتے ہوئے گویا یہ چیز خریدی ہی 1,25,000 میں ہے. سود تو تب ہوتا ہے ابھی لاکھ لے لو لیکن مجھے دو گے 1,25,000. یہ تو ہم چیز بیچ رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ نقد لیتے ہو یہ بھاؤ ہے اور نقد نہیں لیتے ہو تو یہ بھاؤ تمہاری مرضی جو بھاؤ قبول کرو. تو گویا ہم نے وہ دوسرا بھاؤ اس وقت قبول کیا ہے, اس کے عوض میں ہم نے وہ چیز لی ہے, اس لیے وہ سود نہیں بنتا. کہتے جی ٹیلی فون پر نکاح جائز ہے؟ بالکل نہیں. آپ اپنا ایسا کریں کہ جس کو آپ کو جس پر اعتماد ہو اس کو لکھ لیں کہ مسمی فلان ابن فلان کو میں اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں اور اس کو اختیار دیتا ہوں کہ میرا جا کر فلاں مسمات بنت فلاں کے ساتھ نکاح کر دے. 2 گواہ لکھے ہوئے کاغذ نامہ بھیج دیں, بس وہ نکاح کر دے گا. ٹیلی فون وغیرہ پہ نہ کرے, ٹیلی فون پہ بہت دھوکے ہو جاتے ہیں, آوازیں بدل جاتی ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے کبھی لڑکیاں بدل دی جاتی ہیں, بڑے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. کہتے جی کہ حدود حرم کے اندر کبوتر کو ذبح کرنا, اگر کبوتر پالتو ہے یا مرغی ہے بالکل جائز ہے, بکری ہے جائز. مانا یہ ہوتا ہے حدود حرم میں جنگلی جانور پرندے کا شکار نہ کرو, یہ مانا تھوڑا ہے. ورنہ روز جو مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں حرم کی حدود میں نہیں ذبح ہو رہی, روز جو بکرے ذبح ہو رہے ہیں, گائے ذبح ہو رہی ہے, اونٹ ذبح ہو رہے ہیں, تو اللہ کے بندے یہ تو جائز ہے. حدود حرم کے اندر جنگلی جانور کا شکار نہ کریں اور اس کو ذبح نہ کریں. کہتا جی کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کیا, میری بیوی تیسرے دن جو ہے رمی کرنے کے لیے نہیں جا سکی, ان کو ٹانگوں میں تکلیف تھی, ان کے بدلے میں نے کنکریاں ماری. اب میرا بھائی یہ تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے, تمہاری بیوی واقعی تکلیف میں تھی, تم نے کنکریاں ماری جائز, اور تکلیف نہیں تھی صرف بہانہ تھا تو پھر دم پڑ گئی. یہ تم جانو, تمہارا کام جانے. کہتا جی کہ سالن میں آپ زمزم ڈال سکتے ہیں, بالکل ڈالو جناب, سالن میں ڈالو, چائے میں ڈالو, کیا ہو جاتا ہے, پانی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے زمانے میں جب کھانا پکاتے تھے یا غسل فرماتے تھے کون سا پانی استعمال کرتے؟ تو کوئی منع نہیں. یہ تو علماء نے جہاں لکھا ہے نا بات کو سمجھا کریں. ان نے لکھا ہے کہ اب چونکہ دنیا میں اور مکہ میں بھی اور پانی موجود ہیں تو لہذا ہم اس پانی کو, جو کہ ایک شان والا عظمت والا پانی ہے اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہے, تو اور چیزوں میں کام نہ لگائیں, پینے کے اور چہرے پہ ڈالنے کے اور سینے پہ ڈالنے کے کام لگائیں کہ ادب کا تقاضا ہے. ورنہ پانی ہے, آپ چائے میں ڈالیں, سالن میں ڈالیں, کھانے میں ڈالیں, جو مرضی آئے کریں. کہتے جی کہ یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں, یہ تو شرک نہیں ہوتا. ایک ہے یہود و نصارہ سے معاہدہ کرنا, ان کے ساتھ معاملہ کرنا, یہ تو شرک نہیں. شرک تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو وہی صفات عطا فرمائے جو اللہ کو دیتے. اللہ عالم الغیب, یہ بندہ بھی عالم الغیب. اللہ وحدہ لا شریک ہے, کہ یہ بھی وحدہ لا شریک. اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل و مختار ہے, کہیں یہ بھی فاعل و مختار ہے. اللہ ہر نفع نقصان کا مالک ہے, کہ یہ بھی ہر نفع نقصان کا مالک. ایک ہے یہود و نصارہ کی باتوں پہ چلنا, تو دیکھنا پڑے گا کہ چلنے سے کیا مراد ہے. اگر دنیاوی معاملات ہیں, معاہدات ہیں, حضور پاک نے بھی میثاق مدینہ میں یہودیوں سے معاہدہ فرمایا, تو ایسا مسئلہ بات کو سمجھا کریں. ہم جوش میں تو جلدی آ جاتے ہیں نا, لیکن ہوش میں بھی رہا کرو. کہتے جی کہ آپ کے سوال جواب کے لیے اگر کوئی کتاب تجویز کر دی جائے تو میرا بھائی میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے. ایک تو میں اپنے عاجز ہوں, گناہگار ہوں, ضعیف ہوں, کمزور ہوں, اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اضطراب کا شکار رہتا ہوں. اور دوسرا کچھ اوقات ایسے ہیں الحمدللہ کہ صبح کو درس ہے, پھر مغرب سے عشاء تک درس ہے, پھر ہفتے میں ایک رات جو ہے وہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر حضرات کے لیے درس ہے, پھر اس درس کے لیے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے, مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے, اور اپنے معاملات, اپنے گھر کے دیگر معاملات بھی نمٹانے ہوتے ہیں. تو میرے پاس تو میرا بھائی اتنا ہمت نہیں.
لیکن اگر اللہ نے آپ کو صاحب قلم بنایا ہے اور ہمت دی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے. اب دیکھیں نا، پہلے دروس حرم 4 جلدیں کتاب چھپی ہے، اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، میں نے پڑھی نہیں. یعنی جس کی کتاب ہے اس نے پڑھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ شاگردوں نے کیسٹیں سنی، جمع کیا، کتاب چھاپ دی. اچھا اب جناب اس کا جلد اول جو ہے اس کا ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں کسی نے بنگالی میں ترجمہ چھاپ دیا. اچھا کسی نے اب اس کا انگلش میں ترجمہ چھاپ دیا، مجھے پتہ ہی. لیکن دین کا کام ہے، اچھی بات ہے، خدا ان کو توفیق دے، جزائے خیر سے، اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی برا کام تو نہیں کر رہے. اسی طرح اگر آپ سوال جواب کے کیسٹ سارے لے لیں اور جمع کریں، ان کو ترتیب دیں، اور ترتیب دینے کے بعد یہ ہے کہ کسی عالم کو دکھلا بھی دیں. کیوں؟ ایک ہوتا ہے زبانی کلامی سوال، ایک ہوتا ہے کہ جب آدمی کتاب کی شکل میں لائے گا تو لازم اس کے ساتھ حوالہ بھی دے گا کہ یہ حوالہ کہاں لکھا ہوا ہے جو میں نے جواب دیا. تو اگر یہ ہمت آپ کر سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے. الحمدللہ مقصد اللہ کی رضا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی. میں نے کبھی کیسٹ پہ ان معاملات پہ کبھی پابندی نہیں لگائی کہ جی میرے یہ پابند جو مرضی آئے کرے. ہم لوگ ریاض سے کمپنی نے ہمیں کام کے سلسلے میں بھیجا، ہم نے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں. آپ کو کمپنی نے بھیجا، آپ ڈیوٹی پہ آئے تھے، کام پہ آئے تھے، پھر آپ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کر دیا، اچھی بات ہے. کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث مسلک کے مطابق ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اہل حدیث کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر وہ میقات سے تجاوز کرتا ہے کام کے لیے تو کوئی جرمانہ نہیں، کوئی وجہ نہیں. صرف ان کے نزدیک یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ جو ہے وہ بغیر ضرورت کے نہیں ہوتا. تو آپ کی تو ضرورت تھی نا کہ آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا، مکے میں آئے ہوئے تھے، آپ کا عمرہ کا دل چاہتا تھا تو آپ نے جا کے حلف سے کر لیا. تو انشاءاللہ ان کے نزدیک بھی اس میں کوئی جھگڑا نہیں. ہمارے علاقے میں مرنے کے بعد روپیہ جو ہے بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. میری والدہ نے بھی وصیت کی تھی کہ میرے تقسیم کرو اور 40 دن کے بعد گائے بھینس ذبح کرو. کوئی بات نہیں ہے میرا بھائی، بات یہ ہے کہ یہ 40 والا حلف نکال لینا تاکہ 40واں بن کے بدعت نہ بن جائے. تم 40 کے بجائے 50 دن گزار کے خیرات کر دینا. اور جو والدہ نے کہا ہے خیرات کرو، بالکل کرو، روزانہ تقسیم کرو، لیکن صرف یہ نہیں کہ میت والے دن پیسے بانٹو. نہیں، خیرات کرتے رہو، سارا سال کرتے رہو، روز کرتے رہو. یہ جو ایک رواج بن گیا ہے وہ بدعت ہے. جیسے بھئی 30 دن کل کرنے ہیں، پھر 7 جمعراتیں کرنی ہیں، پھر ہم نے 40واں کرنا ہے. کہیں صدقہ و اسقاط ہوتا ہے، کہیں نقد پیسہ تقسیم کیا جاتا ہے، کہیں مولوی کرائے پہ لے آتے ہیں، اور بڑا آدمی ہو تو قبر پر وہ خیمہ لگا کے بٹھا دیتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو بھی، ماشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اس نے تو پڑھا نہیں زندگی میں، مولوی پڑھ کے ثواب پہنچاتا رہے گا. اگر غریب ہو تو اس کے لیے کوئی نہیں ہو جاتا پڑھنے. اب کیوں پیسہ ملے تو مولوی مفت چلا جائے گا، دھوپ پہ جا کے خیمے میں بیٹھے گا، وہ بھی تو غریب پیسے کے لیے جائے گا نا. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ بدعات ہیں اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. ہمارے علاقے کے قبیلہ ہے جس میں 200 گھر ہیں، وہاں جمعہ نہیں ہوتا. بہرحال حنفی مسلک میں جمعہ کے لیے بڑے شرائط ہیں کہ وہاں قصبہ ہو، بازار ہو، ضرورت کی ہر چیز ملتی ہو، پھر وہاں جا کے جمعہ ہوتا ہے. باقی اہل حدیث حضرات کے نزدیک تو اگر چند لوگ بھی ہیں تو جمعہ ہو جاتا. تو وہ حضرات حنفی مسلک پہ ہوں گے، نہیں پڑھتے ہوں گے. میں عمرے سے تھا، حج کے لیے آ رہا تھا. اگر آپ نے احرام باندھ لیا، راستے میں پکڑے گئے، سفر ہو گئے، آپ کو دم دینی ہوگی. اگر احرام نہیں باندھا تھا، ویسے آپ کو بھیج دیا گیا، پھر کوئی دم نہیں. کیونکہ دم احسار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آدمی حج پہ آ رہا، اس کو روک دیا گیا. آپ اس کو بند بھی کر دیں یا اس کو آپ وائبریشن پہ، یعنی حزاز عربی میں کہتے ہیں، حزاز کیسے حرکت کرے گا لیکن گھنٹی نہیں آئے. اچھا پھر یہ بھی سسٹم ہے کہ جتنا آپ جواب نہیں دیں گے اس میں مس کال جمع ہو جائیں گی کہ کس کس نے آپ کو کال کی تھی. فارغ ہو کے آپ چیک کر لیں اور جواب دے دیں. یعنی سارے سسٹم موجود ہیں،
لیکن ادب ہو دل میں تو خیال آئے نا. بات تو یہ ہے نا کہ دل میں ادب نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ میرے پاس موبائل ہے. مکہ مکرمہ سے مدینہ گیا، ٹھیک ہے، اس سے پھر وہ جدہ چلا گیا، جدے میں 2-3 دن رہا، پھر مکے میں آیا، عمرہ نہیں کیا، کوئی بات، کیونکہ جب مدینے سے چلا ہے تو نیت جدے کی ہے، اس کی نیت مکے کی ہے نہیں. احرام تب باندھنا ہوتا ہے جب میقات سے سیدھا مکہ آ رہا ہو. حیض کی حالت میں اگر عورت ہے تو وہ مسجد نبوی میں بھی داخل نہیں ہو سکتی اور نہ صلاۃ و سلام پڑھ سکتی. باہر بیٹھی رہے دور پڑھتی رہے درود شریف، بس وہی صلاۃ و سلام ہو گیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودفع الدين وغلبة الرجال. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا، آمن رواتنا، خفض رواتنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا.